اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم آت نفسي تقواها وزكها فأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. اے ایمان والو، لازماً یقینی طور پہ اللہ تعالیٰ تمہارا ایک امتحان لے گا. کچھ شکار ہوں گے جو تمہارے اتنے قریب آئیں گے، تنالہ ایدیکم، کہ تم ہاتھوں سے ان کو پکڑ لو گے، ورماحکم، اور نیزوں سے بھی ان کا شکار کر سکو گے. اور وہ تو شکار اس لیے تمہارے قریب آئے گا تاکہ اللہ امتحان لے کہ بن دیکھے اس سے ڈرتا کون ہے. صحابہ کرام حالت احرام میں تھے. احرام کی حالت میں شکار کرنے پر پابندی ہوتی ہے. حالت احرام میں جب بندہ حج یا عمرے کے لیے جا رہا ہو تو وہ شکار نہیں کر سکتا، شکار کی طرف اشارہ بھی نہیں کر سکتا. کسی کو جو شکار کر رہا ہو مدد بھی نہیں دے سکتے. تو صحابہ کرام سے اللہ نے کہا، میں نے تمہارا امتحان لینا ہے. تم نے احرام باندھا ہوگا، تمہارے پیٹوں میں بھوک ہوگی، راستے مشکل ہوں گے، اور وہ شکار جس کو شکاری تلاش کرتے ہیں وہ شکار تمہارے ہاتھوں میں آئے گا. تم خیموں میں بیٹھو گے وہاں آ جائے گا، سواریوں پہ ہوگے وہاں آ جائے گا، راستے میں ہوگے وہاں آ جائے گا. تنالہ ایدیکم، اتنا قریب آئے گا کہ تم اپنے ہاتھوں سے پکڑ سکو گے. اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا کہ اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کے پاس وہ پرندے، وہ ہرن، وہ جانور، وہ قیمتی گوشت والے پرندے آتے تھے جو پہلے انہوں نے دیکھے ہی نہیں تھے. وَرِمَاحُكُمْ، کچھ اتنا قریب ہوگا کہ تم ہاتھوں سے پکڑ لو گے، اور کچھ تھوڑا فاصلے پہ ہوگا تو نیزے سے تم اس کو شکار کر سکو گے. ایک نیزہ چلایا اور قابو میں آ گیا. یہ امتحان اس لیے ہوگا کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جب دنیا کی کوئی آنکھ نہیں دیکھتی تم مجھ سے ڈرتے ہو کہ نہیں ڈرتے. آج
میرا اور آپ کا بھی یہ امتحان ہو رہا ہے، اور شاید اس دور کا یہ سب سے مشکل امتحان ہے، نوجوان بیٹوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، عزیزوں کے لیے، بچوں کے لیے، طلبہ کے لیے، چھوٹوں کے لیے، بڑوں کے لیے، وہ منظر، وہ فحاشی، وہ بے حیائی، وہ مناظر کسی دور میں جن کو دیکھنا مشکل ہوتا تھا، اور دیکھنے کے لیے انسان رات کے اندھیرے میں چھپ چھپ کے کسی سینما ہال میں اور کسی تھیٹر میں جاتا تھا، آج وہ منظر ہمارے انگلیوں کے نیچے موبائل کے اندر موجود ہیں، اور امتحان ہو رہا ہے کون اللہ سے ڈرتا ہے، کون نہیں ڈرتا۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں اسی موضوع پہ ہم گفتگو کریں گے کہ تنہائیوں میں اللہ سے ڈرنا اللہ کو بہت پیارا لگتا ہے۔ انسان کی دو حالتیں ہیں، ایک وہ حالت ہے جب میں آپ کے سامنے ہوں، ایک وہ حالت ہے جب آپ مجھے دیکھتے ہیں، میں آپ کو دیکھتا ہوں، ایک وہ حالت ہے جب میں اپنے بیڈ روم میں اکیلا اور تنہا ہوں، آپ کی ایک وہ حالت ہے جب آپ مسجد میں ہیں، ایک وہ حالت ہے جب آپ بند کمرے میں ہیں، کنڈیاں لگی ہیں، دنیا کی کوئی آنکھ اس کی رسائی آپ تک نہیں ہے، ایک وہ حالت ہے جس کو ہم جلوت کہتے ہیں، دوسری وہ حالت ہے جس کو ہم خلوت کہتے ہیں، ایک وہ حالت ہے جس کو ہم ظاہر کہتے ہیں، ایک وہ حالت ہے جس کو ہم باطن کہتے ہیں، ایک وہ حالت ہے جس کو ہم علانیہ کہتے ہیں، دوسری وہ حالت ہے جس کو ہم پوشیدہ کہتے ہیں۔ اور آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ پریشان کن یہ ہوا ہے کہ ہم ظاہر میں اللہ کے دوست ہیں اور باطن میں اللہ کے دشمن ہیں۔ ظاہر میں ہمارے ہاتھوں میں تسبیح ہے، ہمارے سر پہ ٹوپی رومال ہے، ظاہر میں ہمارے چہرے پہ سنت رسول سجی ہے، ظاہر میں ہم سنتوں کے متوالی اور شدائی اور فدائی ہیں، اور باطن میں ہم جو ہیں وہ ہمارا رب بھی جانتا ہے۔ ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير۔ بے شک وہ لوگ جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ان کو اللہ معافیاں بھی دیتا ہے اور ان کو اجر بھی اللہ بڑا دیتا ہے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ۔ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ میں تو کئی دفعہ سوچتا ہوں ہمیں تو بولنا ہی نہیں چاہیے، ہمیں تو تقریر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ کا قرآن کافی ہے سمجھانے کے لیے۔ اللہ کے قرآن سے بڑھ کے کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اور جس دل کے اوپر اللہ کا قرآن اثر نہیں کرتا ہے، اس دل کے اوپر میرے اور حافظ صاحب جیسے کسی گناہگار خطیب کی تقریر کیا اثر کر سکتی ہے؟
وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، ڈرنے والوں کے لیے جنت کو قریب کر دیا گیا، ان کے اور جنت کے درمیان فاصلہ ہی کوئی نہ رہا، اس کی مہک، اس کی خوشبو آنے لگی، اس کے دروازے کھلنے لگے، جنت کے فرشتے استقبال کرنے لگے، اور ان سے کیا کہا گیا؟ یہ کس چیز کا انعام ہے؟ هذا ما توعدون لكل اواب حفیظ، یہ وہ جنت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، تمہارے دل میری طرف لگے ہوتے تھے اور تم نے اپنی بڑی نگرانی کر کے زندگی گزاری تھی۔ من خشی الرحمن بالغیب، من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، یہ صلہ ہے اس شخص کا جو بن دیکھے تنہائیوں میں اپنے رب سے ڈرتا رہتا تھا۔ ادخلوها بسلام ذلك یوم الخلود، سلامتی کے ساتھ جنتوں میں داخل ہو جاؤ، فرشتے بھی تمہیں سلام پیش کرتے ہیں، تمہارا رب بھی تم سے محبت کرتا ہے، دنیا کے ایک ایک چیز تمہاری عظمت کو اس وقت سلام پیش کر رہی ہے، اب تم نے ہمیشہ رہنا ہے۔ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، جو چاہو گے آج تمہیں دیا جائے گا۔ تم نے اپنے اوپر بڑی پابندیاں لگائی تھی، تم نے بڑا صبر کیا تھا، تم نے آنکھوں کو روکے رکھا، ہاتھوں کو روکے رکھا، قدموں کو روکے رکھا، زبانوں کو روکے رکھا، کیا کیا پابندیاں جھیل کے آئے تم، آج تمہاری فرمائشیں ہوں گی اور میں ان کو پورا کروں گا، اور جب پوری ہو جائیں گی رب کریم پوچھے گا جنتیوں کچھ اور بھی چاہیے؟ الم تبیض وجوہنا، اللہ تو نے ہمارے چہروں کو نورانی کر دیا، جنت کی نعمتیں دے دی، اب ہمیں اور کیا چاہیے؟ اللہ رب العزت پھر کہیں گے وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، ہمارے پاس ایک ایسی نعمت ہے جو ان سب سے بڑھ کے ہے، اور پھر اللہ اپنا دیدار کروائیں گے۔ یہ دیدار اس کو ہوگا جو آج بھی تنہائیوں میں اللہ کو اپنے سامنے سمجھتا ہے۔ خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد۔ آج ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، ہے یہ مسئلہ، لیکن اس سے زیادہ پریشان کن مسئلہ یہ ہے کہ جو نماز پڑھتے بھی ہیں ان کی تنہائیاں بے باک ہو چکی ہیں۔ ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہم صدقہ نہیں کرتے، یہ بھی ایک لیول کا مسئلہ ہے، لیکن اس سے پریشان کن مسئلہ یہ ہے کہ وہی ہاتھ جو غریبوں کے لیے، بیواؤں، یتیموں کے لیے صدقہ و خیرات کرنے والے ہیں، وہی ان کی عزت کو بکھیرنے کے لیے اور ان کی عزت پہ حملہ کرنے کے لیے آگے بھی بڑھتے ہیں۔ آج یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہم رمضان میں قرآن نہیں پڑھتے ہیں، مسئلہ تو یہ ہے وہی ہاتھ جو قرآن پڑھتے ہیں وہی ہاتھ موبائل کے اوپر اللہ کی بغاوت بھی کرتے ہیں۔ بن دیکھے اللہ سے ڈرنا، خلوت میں، تنہائیوں میں۔ ائمہ حدیث، علماء تزکیہ نے لکھا انسان کی تینوں میں سے ایک حالت ہوتی ہے، یا تو اس کا ظاہر بھی اچھا ہوتا ہے، باطن بھی اچھا ہوتا ہے،
لوگوں کے سامنے بھی اچھا ہوتا ہے، تنہائیوں میں بھی اچھا ہوتا ہے، یہ عبادت گزار بندہ ہے، یا دوسری قسم کا وہ بندہ ہوتا ہے اس کا ظاہر اچھا ہوتا ہے اور اس کا باطن، اس کی تنہائیاں اس سے بھی اچھی ہوتی ہیں، اس سے بھی بڑھ کے ہوتی ہیں۔ یہ تو بڑے ہی افضل لیول کا کوئی اللہ کا ولی شخص ہوتا ہے۔ اور تیسرا بندہ وہ ہوتا ہے جو ظاہر میں نیک ہوتا ہے لیکن تنہائیوں میں رب کا باغی، بے پاک، اور اس کی نیکیاں لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوتی ہیں۔ اس نے اپنی دنیا اور آخرت تباہ کر لی ہے۔ ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير۔ جب تنہائیاں خراب ہو جاتی ہیں تو سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کا پورا دل ہی خراب ہو جاتا ہے۔ جب تنہائیاں بے باک ہو جاتی ہیں تو دل بے باک ہو جاتا ہے، جب تنہائیاں بے حیا ہو جاتی ہیں تو دل بے حیا ہو جاتا ہے، جب تنہائیوں کے اندر انسان رب کی بغاوتیں کرنا اپنا وتیرہ بنا لیتا ہے تو اس کے دل کے اوپر زنگ لگ جاتے ہیں۔ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے، ائمہ قلب نے یہاں تک لکھا، جس طرح سفید کپڑے کے اوپر یہ ممکن نہیں ہے کہ تیل کا ایک داغ پڑے، پھر داغ پڑے، پھر داغ پڑے، پھر داغ پڑے، وہ سفید کا سفید ہی رہے، ایسے نہیں ہوتا ہے۔ جب سفید کپڑے پہ داغ پڑتے ہیں تو وہ داغدار ہو جاتا ہے، اور جب تنہائیوں میں انسان اپنے رب کا باغی ہوتا ہے تو اس کا دل بھی داغدار ہو جاتا ہے۔ کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحیم۔ حقیقت یہ ہے کہ جو یہ کرتے رہے ان کے اعمال کے زنگ ان کے دلوں کے اوپر چڑھ گئے، پھر نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو رب کے دیدار سے محروم کر دیا گیا۔ اس کے برعکس جب انسان اپنی خلوتوں میں، تنہائیوں میں رب کریم سے ڈرنے والا ہوتا ہے تو اس کے دل میں ایک نور پیدا ہوتا ہے، ایک روشنی پیدا ہوتی ہے، ایک بصیرت پیدا ہوتی ہے، ایک اس کو جلا ملتی ہے، اس کا دل سیقل ہو جاتا ہے، منور ہو جاتا ہے، صاف شفاف ہو جاتا ہے۔ کتنا صاف شفاف ہوتا ہے وہ اللہ نے سورہ نور میں نقشہ کھینچا۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء۔ یہ بڑا خوبصورت نور ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ یہ وقتی روشنیاں ہیں، بجھ جاتی ہیں، دیے ہیں، گل ہو جاتے ہیں، شمع ہیں،
کب تک چلتی رہتی ہیں، لیکن یہ جو دل کا نور ہوتا ہے، جب 4-5 من کی مٹی کے نیچے انسان پڑا ہوتا ہے تو اس کی قبر کو بھی نور سے بھر دیتا ہے۔ اور جب سورج بے نور ہو جاتا ہے اور چاند گہنا جاتا ہے اور ستارے جھڑے ہوتے ہیں قیامت کے دن اور اندھیرے ہی اندھیرے ہوتے ہیں، تو یہ دل کا نور اس کے آگے بھی پھیلا ہوتا ہے، دائیں بھی پھیلا ہوتا ہے، بائیں بھی پھیلا ہوتا ہے۔ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، اور وہ دعا کرتے ہیں ربنا اتمم لنا نورنا، اے اللہ اس نور کو بجھنے نہ دینا، منافقوں کا بجھ جائے گا، تو کہتے ہیں اللہ اس نور کو بجھنے نہ دینا، تو اس کو ہمارے لیے آخر تک پورا رکھنا۔ آگے بڑھیے۔ دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے جب انسان کی تنہائیاں پاک نہیں رہتی، جب اس کی تنہائیاں آلودہ ہو جاتی ہیں، جب اس کی تنہائیاں رب سے بے خوف ہو جاتی ہیں، جب وہ تنہائیوں میں اللہ سے نہ ڈر ہو جاتا ہے، تو وہ بندہ اللہ مجھے اور آپ کو معاف کر دے، اللہ کی نگاہوں سے گر جاتا ہے، اللہ کی نگاہوں سے گر جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ کو اپنی نگاہوں سے گرا دیا تھا۔ امام ابن الجوزی، امام ابن رجب، امام ابن قیم، سلف صالحین نے متفقہ طور پہ لکھا کہ آدم کا بیٹا جب گناہ کرتا ہے اور پردہ حرکت میں آتا ہے اور انسان کا دل کانپنے لگتا ہے، کہیں کو آیا تو نہیں، کھٹکھٹاہٹ ہوتی ہے، آہٹ محسوس کرتا ہے، اور انسان دائیں بائیں اوپر نیچے جھانکتا ہے، کہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ آدم کا بیٹا جب کہیں بیٹھا ہوتا ہے گناہ کی محفل اور مجلس میں اور اپنے باپ کو دیکھتا ہے، اچھا ابا جی آ گئے، اب یہ نہیں ہوگا، ماں جی نے دیکھ لیا، اب یہ نہیں ہوگا، استاد جی پہنچ گئے، اب یہ نہیں ہوگا، قاری صاحب آ گئے، اب یہ نہیں ہوگا، فلاں بڑا آ گیا، اب یہ نہیں ہوگا، تو اللہ نے نبیوں میں سے ایک نبی کی طرف وحی کر کے کہا، لوگوں کو جمع کر کے میری طرف سے ان کو ایک شکوہ تو پہنچا دو۔ اے اللہ کیا پہنچاؤں؟ کہا لوگوں کو جمع کر کے ان سے یہ کہو، تمہیں ماں دیکھے ڈر جاتے ہو، باپ دیکھے تو ڈر جاتے ہو، بڑا دیکھے تو ڈر جاتے ہو، لیکن جب میں دیکھتا ہوں تو مجھ سے ڈرتے ہی نہیں ہو۔ دو میں سے ایک ہی نتیجہ ہے، یا تو تم اس وقت مانتے ہی نہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں، تو پھر تم مشرک ہو گئے، اللہ کے ساتھ شرک ہو گیا، اور اگر تم اس وقت بھی مان رہے ہوتے ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور پھر بھی میری بغاوت کرتے ہو تنہائیوں کے اندر جبکہ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، اجعلتنی اہون الناظرین الیک، تو کیا تم مجھے اپنی نگاہوں سے اپنے ماں باپ سے بھی چھوٹا بنا دیتے ہو؟ ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير واسروا قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور۔ سلف صالحین نے لکھا، اگر تم اپنی تنہائیوں میں بے باک ہو اور پھر بھی پردے پڑے ہوئے ہیں، تنہائیوں میں تم ہر گند دیکھتے ہو اور پھر بھی اللہ کی رحمت تمہارے اوپر چھائی ہوئی ہے، اگر تنہائیوں میں تم اللہ سے بے خوف ہو اور پھر بھی تمہارے اوپر رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، اگر تنہائیوں میں تم نڈر ہو چکے ہو اور پھر بھی اللہ تمہارے اوپر اپنی رحمت کی برکھا برسا رہا ہے، تو سمجھ لو کہ اللہ تمہارے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے،
وہ تمہیں موقع دیتا ہے کہ واپس آ جاؤ۔ وہ مہربان ہے نا، وہ رؤوف الرحیم ہے، وہ بڑا کریم ہے، وہ ستیر ہے، وہ پردہ پوشی کرنے والا ہے۔ وہ پہلے ہی دن چور کو پکڑواتا نہیں، وہ پہلے ہی دن بدکار کو بدنام نہیں ہونے دیتا، وہ پہلے ہی دن کسی بھی ڈاکو کو اس طرح سے بدنام نہیں ہونے دیتا۔ وہ موقع دیتا ہے، اب آ جائے، اب آ جائے، اب آ جائے۔ لیکن جب وہ واپس نہیں آتا ہے، پھر ایک دن آتا ہے کہ وہ ذلیل کر دیتا ہے۔ نہ بھی آئے تو مرتے ہوئے ضرور ذلیل ہو جاتا ہے۔ یہ تیسرا نتیجہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان الرجل لیعمل بعمل اہل الجنہ، انسان جنتیوں والے اعمال کرتا ہوتا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، تراویح پڑھ رہا ہے، صدقہ کر رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، مسجد کی خدمت کر رہا ہے، ویلفیئر کے کام کر رہا ہے، حتیٰ کہ وہ نیکیاں کرتے کرتے جنت کے اتنا قریب پہنچ جاتا ہے کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اور ادھر سے اس کی زندگی بھی اتنی رہ جاتی ہے، لیکن وہ اتنے سے فاصلے پہ ایسا کوئی برا عمل کرتا ہے کہ اللہ اس کو جہنم میں بھیج دیتا ہے۔ میں جب اس حدیث کو پڑھتا تھا تو شیطان وسوسے پیدا کرتا تھا، اے میرے مولا تو بڑا مہربان ہے، یہ ناانصافی تو نہیں ہو گئی؟ اے اللہ یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہو گئی کہ پوری زندگی اس نے نیکیاں کی، اب آخری ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا اور اس میں اس سے برائی ہو گئی اور وہ نیکیاں ضائع ہو گئیں اور وہ جہنم میں چلا گیا، تو ایسے کیوں ہو گیا؟ جب اللہ نے سمجھ دی، کچھ عمر گزری، علماء کو پڑھا، سلف صالحین کو پڑھا، ائمہ کو پڑھا، تو امام ابن رجب رحمہ اللہ نے اس شیطانی وسوسے کو دل و دماغ سے دور کر دیا۔ امام ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ اس شخص کا انجام ہوتا ہے جو ریاکاری کے لیے، لوگوں کے دکھاوے کے لیے نیک بنا ہوا تھا، لیکن اپنی تنہائیوں میں رب کا باغی تھا، تو مرتے ہوئے اللہ اس کی اصل لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے۔ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ۔ ایمان والوں کو اللہ ثابت قدم رکھتا ہے موت کے وقت۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ جو کہہ دیتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پہ قائم رہتے ہیں۔ میری بیٹیاں بھی سنتی ہیں، بہنیں بھی سنتی ہیں، وہ منظر ہے اللہ کی بے باکی کے کہ اللہ کے گھر میں بیان کرتے ہوئے بھی شرم محسوس ہوتی ہے، شرم محسوس ہوتی ہے، پیشانی عرق آلود ہوتی ہے کہ اس امت کو کیا ہو گیا؟ وہ پاک باز گھرانے کی عورت ہے، اچھی بھلی با پردہ ہے، با حجاب ہے، وہ بچی ہے، اسٹوڈنٹ ہے، وہ طالبہ ہے، یونیورسٹی پڑھتی ہے، گھر سے نکلی ہے تو پردے میں ہے، اپنے محلے میں آئی ہے تو پردے میں ہے، اپنے شہر میں ہے تو پردے میں ہے، کالج کی بس میں بیٹھی ہے تو تھوڑا سا پردہ سرک گیا ہے،
اور کالج کے اندر یونیورسٹی میں پہنچی ہے تو پردہ اتر گیا ہے، اور کلاس میں پہنچی ہے تو وہ دوپٹہ بھی اتر کے گلے میں آ گیا ہے۔ ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير واسروا قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور۔ چوتھا نقصان یہ ہوتا ہے جب انسان کی بے حیائیاں تنہائیوں میں عام ہو جاتی ہیں اور وہ توبہ کرنے کا نام ہی نہیں لیتا ہے، اور جب بھی اس کو خلوت ملے وہ اللہ کا باغی بنتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ سلف صالحین کیسے لوگ تھے، یہ صحابہ، یہ تابعین، یہ حدیث کی خدمت کرنے والے، قرآن کی تفسیریں لکھنے والے کیسے عظیم لوگ تھے۔ انہوں نے دین پہ کتنا غور کیا تھا۔ فرماتے ہیں جب دنیا میں تھا تو اس کا ایک منظر تھا، اللہ اس کو دیکھتا تھا لیکن یہ اللہ سے لاپرواہ تھا۔ اس نے دائیں دیکھا، کوئی نہیں دیکھ رہا، بائیں دیکھا، کوئی نہیں دیکھ رہا، پیچھے جھانکا، کوئی نہیں دیکھ رہا، پردہ سرکا، ڈرنے لگا، اللہ نے دیکھا، اس نے پرواہ نہ کی۔ تو قیامت کے دن اس منظر کے مقابلے میں اس کو ایک اور منظر دیکھنا پڑے گا۔ یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، دائیں دیکھے گا جہنم کی آگ ہوگی، بائیں دیکھے گا جہنم کی آگ ہوگی۔ اور پھر دو ہی نتیجے ہوں گے۔ جو توبہ کر جانے والے ہیں ان سے اللہ کہے گا میں نے پردے دنیا میں بھی ڈالے تھے اور آج بھی پردے ڈال کے تجھے معاف کر رہا ہوں۔ اور جو آخر تک ڈٹے ہی رہے اور توبہ کی توفیق ان کو نصیب نہ ہو سکی، ان کے بارے میں اعلان ہو جائے گا دیکھو یہ ایسے کیا کرتا تھا، آج اس کا یہ انجام ہو رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں ان لوگوں کو جانتا ہوں، لا اعلمن اقوام من امتی، میری امت میں سے کچھ لوگ ہوں گے، بحسنات امثال جبال تہامہ، تہامہ پہاڑ جیسی نیکیوں کے ڈھیر لے کے آئیں گے۔ وہ کئی 100 فٹ اونچے پہاڑ، ایسے ان کی نیکیوں کے ڈھیر لگے ہوں گے، نمازوں کے، زکوٰۃ کے، روزے کے، حج کے، ویلفیئر کے کاموں کے، خدمت خلق کے، تلاوت کے، تراویح کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ یجعلہ اللہ ھباء منثورا، اللہ ان کو اڑا کے رکھ دے گا، یعنی اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ صحابی پریشان ہو گئے، پوچھا یہ کون لوگ ہوں گے؟ قوم من بنی جلدتنا، ہمارے ہی جیسے ہوں گے، ہمارے ہی جیسے ہوں گے، لیکن ان کا مسئلہ کیا ہوگا؟ اذا انتہکوا بمحارم اللہ انتہکوہا، جب بھی وہ اکیلے ہوتے ہوں گے تو تنہائیوں میں اللہ کی حرمتوں کے پردے چاک کرتے ہوں گے۔ یعنی اس حدیث کا اصل مطلب یہ ہے کہ ان کے نیک اعمال دکھاوے کے لیے ہوں گے اور ان کی تنہائیاں غلیظ ہوں گی، ناپاک ہوں گی۔ آخری انجام بیان کر کے ہم آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں کہ تنہائیوں کو پاک کرنے کا طریقہ کیا بتایا ہے قرآن و سنت نے۔ پانچواں اور آخری نتیجہ بھی سماعت کر لیجئے، جس کی تنہائیاں بے باک ہو جاتی ہیں، جو اپنی تنہائیوں میں رب کا باغی ہو جاتا ہے، کل قیامت کے دن اس کی ساری تنہائیوں کے پردے اللہ کی عدالت میں چاک کر دیے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے اللہ کے قرآن نے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ نے ہمیں چند ایک نسخے بتائے تنہائیوں کو پاک کرنے کے لیے کہ کیسے ہم پاک کریں۔ اللہ نے اپنے قرآن میں اور رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں چند ایک چیزیں بتائیں جس سے ہم تنہائیوں کو پاک کر لیں گے. اس میں سب سے پہلا نسخہ یہ ہے جو اسی آیت جو میں بار بار پڑھ رہا ہوں اس کے ساتھ اللہ نے بیان کیا. سورہ ملک ہے اور یہ ہمارے روزانہ نصاب کا حصہ ہے تاکہ اہل ایمان کو یاد رہے. ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. بے شک وہ لوگ جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے معافی ہے اور بڑا اجر ہے. اور آگے اللہ نے کیا کہا؟ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. تم چپ کے باتیں کرو یا اونچی اونچی باتیں کرو، کر لو جو کرنی ہے، لیکن یہ یاد رکھنا کہ جس رب سے تمہارا واسطہ ہے وہ صرف باتیں ہی نہیں، وہ تو تمہارے سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے. جو میسج کرنا چاہتے ہیں کر لیں، لیکن یہ یاد رکھ کے کہ وہ اللہ تمہارے رازوں کو جانتا ہے. جس چینل کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں دیکھیں، لیکن یہ یاد رکھ کے انہ علیم بذات الصدور، وہ تو سینوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے. جو کرنا چاہتے ہیں آپ کر لیں، لیکن یہ یاد رکھ کے کہ وہ تمہاری نیتوں کو بھی جانتا ہے. ایک مقام پہ اللہ نے منافقوں کا شکوہ کیا ہے کہ منافق لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. لوگوں سے چھپتے ہیں، اللہ سے چھپنے کا سوچتے ہی نہیں ہیں. جب وہ راتوں کو برے مشورے کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ ان کے ساتھ ہی تو ہوتا ہے. پہلا علاج یہی ہے، میں اپنی تربیت کروں، میرے بچے اپنی تربیت کریں، امت کے بیٹے امت کی بیٹیاں رب کی صفات کو پہچانیں، رب کی عظمت کو جانیں، رب کے جلال کو جانیں، اس کا مراقبہ کریں. یعنی دل میں یہ دھیان رکھیں کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، وہ عرش پہ مستوی ہے، بڑے جلال والا ہے، بڑی شان والا ہے، بڑی کبریائی والا ہے، بڑی طاقتوں والا ہے. اللہ نے اگلی آیت میں دوسرا بھی ایک علاج بتایا. پھر بھی اگر تمہیں خیال نہ آئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو اپنی زمین کی طرف نیچے نظر دوڑا کے سوچ لیا کرو، اگر اللہ اس زمین کو پھاڑ دے اور تم اندر ہی چلے جاؤ تو تمہارا کیا بنے گا؟ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھ لیا کرو، اگر اوپر سے پتھر کی بارش کر دے تو تمہارا کیا بنے گا؟ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ
أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير۔ کیا آسمان والے سے تم بے خوف ہو گئے ہو؟ اگر وہ چاہے تو تمہیں زمین میں دھنسا دے۔ کیا آسمان والے سے تم نہ ڈر ہو گئے ہو؟ وہ چاہے تمہارے اوپر پتھر برسا دے۔ کیا تمہیں یاد نہیں رہا آج تم زمین کے اوپر بیٹھے ہو اور ایک دن وہ بھی آئے گا تم زمین کے نیچے چلے جاؤ گے۔ آج کا انسان بڑا بے باک ہو گیا تھا۔ پھر اللہ نے یہ بھی کہا، شیطان ہے نا، وہ کہتا ہے مولوی ڈراتے رہتے ہیں، مولوی ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے اس وسوسے کو دور کیا اور کہا نہیں، تم سے پہلے بھی کچھ لوگ آئے تھے اور وہ اس کو بڑکیں دھمکیاں ہی سمجھتے تھے، تو زمین میں چل پھر کے دیکھو تو صحیح کہ ان کا انجام کیا ہوا تھا۔ کس موقع پہ امریکہ کا لاس اینجلس شہر یاد آیا؟ یہ وہی شہر تھا جس میں ایک شوٹ کرتے ہوئے ایک ایکٹریس نے سٹیج پہ آ کے باقاعدہ یہ الفاظ کہے تھے۔ حاضرین سے پوچھا، تم میں سے کتنے ہیں جو اپنے والدین کو سمجھتے ہیں انہوں نے ہمیں یہ مقام دیا؟ تم میں سے وہ کتنے ہیں جو سمجھتے ہیں ہم نے محنت کی؟ تم میں سے وہ کتنے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہماری لک ہے، ہماری قسمت ہے، ہم یہاں تک پہنچے؟ اور تم میں سے وہ کتنے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے اوپر مہربانی کی؟ اس پورے پروگرام کے اندر ایک بھی شخص نہیں تھا جس نے یہ کہا ہو کہ جو کچھ دیا مجھے اللہ نے دیا۔ تو اس نے سٹیج پہ کھڑے ہو کے کہا، گاڈ از زیرو مینشنڈ۔ یہ وہ شہر ہے جہاں اللہ کا تذکرہ زیرو ہو گیا ہے، یہ گاڈ لیس سٹی ہے۔ جو بھی ہوتا ہے اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے، اور ہمارا یقین ہے اس امت پہ کوئی آفت آئے تو وہ بھی اکثر اللہ کی طرف سے کوئی عذاب ہی ہوتا ہے۔ کافروں پہ آفت آئے تو وہ بھی عذاب ہی ہوتا ہے، زلزلہ آئے تو وہ بھی عذاب ہی ہوتا ہے، آگ لگے تو وہ بھی عذاب ہی ہے۔ کس گناہ کی وجہ سے عذاب ہے یہ ہم نہیں جانتے، لیکن اللہ نے اپنے قرآن میں کہہ دیا، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ۔ تمہیں جو بھی مصیبت آتی ہے تمہارے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ ترقی یافتہ ترین علاقہ، گھر بھی چلے، آگ لگی، ہزاروں ایکڑ پہ پھیلی، سینکڑوں ہیلی کاپٹر، دنیا کی تیز ترین ٹیکنالوجی اللہ کی پکڑ کے سامنے بے بس ہے۔ اللہ یاد دلانا چاہتا ہے، آسمان والے سے بے خوف نہ ہوا کرو۔ آخری بات عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ تو پہلا علاج اللہ کے اسماء کو پہچاننا، اللہ کے ناموں کو پہچاننا، اللہ کی معرفت حاصل کرنا، اللہ سے محبت کرنا، اللہ کو چاہنا، اللہ کے سامنے سجدہ کرنا۔ اور دوسرا علاج میں نے عرض کیا کہ اللہ کے عذاب سے ڈرنا، دن میں، رات میں، زمین میں، آسمان میں، سورج میں، چاند میں، زندگی میں، اس کے انجام میں غور و فکر کر کے اللہ رب العزت سے خوف پیدا کرنا۔ اور تیسرا علاج تنہائیوں کو پاک کرنے کا بڑا خوبصورت ہے کہ جب بھی آپ کو تنہائی ملے تو اپنے دل و دماغ میں کوئی نیکی سوچا کرو نا، سوچی کی بات ہے، اس کو ادھر لے جاؤ، ادھر لے جاؤ۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 وہ شخص ہیں جن کو قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ دے گا، اور ان میں سے ایک ہوگا ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا۔ تنہائی میں بیٹھ کے اس نے اللہ کو یاد کیا، اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔
میرے بیٹوں اور بیٹیوں، خصوصاً میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، تنہائیوں میں بس ایک ہی کام رہ گیا ہے، موبائل اور آپ، فیس بک اور آپ، واٹس ایپ اور آپ، ٹک ٹاک اور آپ، یوٹیوب اور آپ، سوشل میڈیا اور آپ۔ زندگی اللہ نے اس لیے دی ہے، ساری اسی پہ لگا دینی ہے، اسی پہ ضائع کر دینی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ چیزیں حرام ہیں، اگر اس پہ کوئی خیر کا کام کر رہے ہیں، آپ اپنا بزنس کا کام کر رہے ہیں، کوئی کاروبار کر رہے ہیں، تو اجازت ہے، لیکن بلا وجہ زندگی کو ضائع کرتے رہنا اور ہر وقت اسی پہ لگے رہنا اور اسی میں پل کے جوان ہونا اور اسی میں بوڑھے ہو جانا اور اسی طرح ہی قبروں میں چلے جانا، یہ بھی کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ اگر آپ نے اپنی گزشتہ 5 سالوں میں ایک دفعہ بھی نہیں سوچا کہ آج میں اکیلا بیٹھا ہوں، وقت بھی ہے، تو میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لوں، رو ہی لوں، تو پھر میری اور آپ کی بدقسمتی نہیں تو اور کیا ہے۔ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، ہم نے سوچنا چھوڑ دیا ہے، اس فتنے نے ہم سے سوچ کی قوت اور لمحات ہی چھین لیے ہیں۔ اللہ نے اہل ایمان کی علامت بیان کی ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون۔ وہ اپنے بستر پہ لیٹتے ہیں تو اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں جہنم کو یاد کر کے اور جنت کے شوق میں، اور اپنے رب سے دعائیں کرنے لگتے ہیں۔ ماں جی عائشہ سے نوجوان صحابہ نے پوچھا تھا، صحابہ کے بیٹوں نے، حضرت عمر کے بیٹے اور نوجوان صحابہ، ماں جی اللہ کے نبی کی زندگی کا مجھے سب سے حیران کن واقعہ تو سنائیں۔ ماں جی نے کہا، ایک رات ایسی بھی تھی اللہ کے نبی نے، میں بالکل پاس بیٹھی تھی اور مجھے کہا، عائشہ آج میں اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کرنا چاہتا ہوں، سب کچھ چھوڑیں، بس رب ہی رب، آج کی رات اس کے نام خاص طور پہ ہوگی۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کے سامنے رونا شروع کیا، حتیٰ کہ آپ کی داڑھی بھیگ گئی۔ پھر آپ رونے لگے حتیٰ کہ گود مبارک بھیگ گئی۔ پھر آپ روتے رہے حتیٰ بل الارض، حتیٰ کہ آپ کے مسلے والی نیچے جو جگہ تھی وہ بھی آپ کے آنسوؤں سے بھیگ گئی، حتیٰ کہ فجر کی اذان کا وقت ہو گیا اور صحابی آپ کے پاس پہنچے اور آپ کو اسی حالت میں روتے ہوئے دیکھا تو پوچھا، اللہ کے نبی آپ اتنا روتے ہیں؟ آپ کو تو اللہ نے سب کچھ معاف کیا ہوا ہے، آپ بھی اتنا روتے ہیں؟ کہا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور ایک روایت میں آپ نے کہا، آج میرے اوپر آیتیں نازل ہوئی ہیں، وہ مجھے رلا رہی ہیں، افسوس ہے اس بندے پہ جو یہ آیتیں پڑھتا ہے اور اس میں غور نہیں کرتا۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ زمین آسمان کی تخلیق میں، دن رات کے آنے جانے میں نشانیاں ان عقل والوں کے لیے جو سوچتے رہتے ہیں کہ اللہ تو نے یہ سب کچھ بے مقصد تو نہیں بنایا۔ تو اپنی تنہائیوں کو عبادت پہ لگا لیں۔ آپ کبھی یہ بھی سوچ لیا کریں کہ میں فارغ ہوں، لاہور جانا ہے، اسلام آباد جانا ہے،
2 گھنٹے کا سفر ہے، 6 گھنٹے کا سفر ہے، تو میں قرآن کی تلاوت ہی کر لوں، میں 100 دفعہ درود شریف ہی پڑھ لوں، میں استغفر اللہ کی ایک تسبیح کر لوں، میں فون کر کے اپنے والدین کا حال ہی پوچھ لوں. تو اس تنہائی کو آپ نیکی کی طرف لگائیں، خیر کے کام کی طرف لگائیں. ہمارے پیارے نبی کی تنہائیاں تو وہ تنہائیاں تھیں کہ ایک رات تو اللہ کے پیارے نبی احد کے قبرستان بھی چلے گئے تھے. تو تنہائیوں کو عبادت میں لے کے آئیں، خیر میں لے کے آئیں، نفل میں لے کے آئیں، ذکر میں لے کے آئیں، تلاوت میں لے کے آئیں، علم میں لے کے آئیں، تفسیر میں لے کے آئیں، حدیث کے مطالعے میں لے کے آئیں، خدمت خلق میں لے کے آئیں، سجدوں میں لے کے آئیں، غور و فکر میں لے کے آئیں، تفکر میں لے کے آئیں، تدبر میں لے کے آئیں، تذکر میں لے کے آئیں، سجدوں میں لے کے آئیں، دل کی پاکیزگی اور ذکر اذکار کی عظیم نعمتوں کی طرف آئیں. ہمارے سلف صالحین تو ایسے ہی ہوتے تھے. یہ کوئی 20 سال سے ہمیں مسئلہ ہوا ہے، جتنے بھی یہاں میری عمر کے لوگ بیٹھے ہوں گے، 40 سے اوپر کے، 50 سے اوپر کے، وہ سب جانتے ہیں کہ ہمارے تو سارے ہی بزرگ اتنے عظیم تھے. جب اکیلے ہوتے تھے وہ ہوتے تھے اور اللہ کا قرآن ہوتا تھا. ہماری مائیں اکیلی ہوتی تھی وہ ہوتی تھی اور مصلی ہوتا تھا. ہماری مائیں تنہائی میں ہوتی تھی وہ ہوتی تھی اور تسبیح ہوتی تھی. تو ان چیزوں کی طرف ہمیں واپس آنا ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میری اور آپ کی تنہائیوں کو اللہ پاک اور صاف فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.